پردگی نعرہ سلوات حسن کی جان ہو گیا ہوگا حسن کی جان ہو گیا ہوگا عین ایمان ہو گیا ہوگا جب بنا ہوگا وہ قد موضوع جب بنا ہوگا وہ قد موضوع سایہ قربان ہو گیا ہوگا حسن کی جان ارے سلوات چار مصرع امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی حقیقت کا آپ کو ہی تو کچھ پتا ہوگا اپنے اعمال کی حقیقت کا آپ کو ہی پتا ہوگا روز ہے روز جن کو پکارتے ہیں وہ اگر آ گئے تو کیا ہوگا اپنے اعمال کی نعرہ سلوات بیٹا پکڑ لو مظلوم شاہ بغر و بر سا ہوگا یوں تیروں کا میں کسی پر برسا ہوگا پیاسے رہے جس طرح سے دنیا میں حسین پیاسے رہے جس طرح سے دنیا میں حسین یوں
ابر بھی پانی کو نہ ترسا ہوگا، مظلوم شاہ بحر و بر۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس شہدائے ملت جعفری اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص مرحوم سید ظاہر حسین نقوی ابن اظہار حسین نقوی کی بار سورہ فاتحہ۔ چغلوں جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے تنوں سر کا ہو چکا، اور فاتح حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پشور والے پیمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ کے مزار حسین سے، روئے لپٹ کے مزار حسین سے، مثل چراغ گورے غریباں پہ دل جلائے، پھولوں کے بدلے قبروں پہ لختے جگر چڑھائے، پیاروں کی بود و باش کے سامان جو یاد آئے، بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے ہائے، بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے ہائے، کنبے کے ساتھ داخلہ کربلا ہوا، لایا جو تھا مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا، لایا جو تھا مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا، آئے تھے کس طرح سے وطن کس طرح چلے، نہ شہر رہے نہ گودیوں کے گود کے پلے، سوتے تھے قبر میں جو کٹائے ہوئے گلے، یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے، یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے،
عابد سے بانو کہتی تھی مہلت قلیل ہے، کچھ خاک پاک لے لو کہ صغرا غلیل ہے، کچھ خاک پاک لے لو کہ صغرا علیل ہے۔ اے کربلا سرور دلگیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع۔ کیا غم نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، تم نے مجاوری نہ ہماری قبول کی، تم نے مجاوری نہ ہماری قبول کی، چغلم جو کربلا میں۔ سلام پڑھو آ سکتے آج ہی لگا آ گیا۔ محمد علیہ صلوات یا صاحب الزمان السلام، یا صاحب الزمان السلام، کم سن ضرور ہو کہ میں ہوں آپ کا غلام، نصرت کو آ گیا ہوں میں لبیک یا امام، یا صاحب الزمان السلام، یا صاحب الزمان السلام، کم سن ضرور ہوں کہ میں ہوں آپ کا غلام، نصرت کو آ گیا ہوں میں لبیک یا امام، سوتا تھا سن کے خود سے اصغر میں رات کو، کہتی تھی ماں پکڑ کے میرے ننھے ہاتھ کو، کہتی تھی ماں پکڑ کے میرے ننھے ہاتھ کو، بیٹا بنو گے تم بھی کبھی ناصر امام، یا صاحب امان السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد صلوات۔ ٹھیک ہے محمد والے محمد صلوات۔ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو درہ، شمر نے مارا جو درہ تو
سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا، تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی، جب ہنسا حاکم کوفہ، جب ہنسا حاکم کوفہ، تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش کروں گا جناب قبلہ محترم مولانا ناصر حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور والد کی بارگاہ میں فضائل مقدار بیان کریں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی سید البہی السراج المضیء کوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ عبد الموید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد
و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھنے کی طرف۔ عزاداران امام مظلوم، یہ مخصوص مجلس ہمارے برخوردار بانی مجلس مظہر نقوی نے منعقد کرائی، اور ہم سے چند دن پہلے یہ بات کی کہ انہوں نے ایسے صاحبان فہم اور صاحبان فکر افراد مدعو کیے ہیں کہ جو عام طور پر ذاکر کو نہیں ملتے، لہٰذا ہم نے اس موقع کو بہت غنیمت سمجھا اور یہ سوچا کہ موجودہ صورتحال اور وہ امور کہ جن کی نشر و اشاعت دین حقہ کے لیے ہر وقت ضروری ہوتی ہے، اس سے متعلق کچھ موضوعات کے اوپر گفتگو کی جائے۔ لیکن ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ گفتگو زیادہ سے زیادہ مؤثر، زیادہ سے زیادہ کارگر اور زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت سے موضوعات تھے اور بہت سے نکات جو قابل ذکر ہیں ہمارے ذہن میں تھے، لیکن ہم نے یہ چاہا کہ مجلس کو مکمل طور سے کارآمد بنانے کے لیے ہمارا یہ طریقہ ہے، یہ اب آپ لوگ ہمارے اپنے آدمی ہیں بتائے دے رہے ہیں کہ ہم عموماً مجالس کے لیے جو موضوعات منتخب کرتے ہیں ان کو کہاں پڑھنا ہے، کن زاویوں سے پڑھنا ہے، اس کے لیے اکثر رجوع کر لیتے ہیں استخارے کی طرف، اور کوشش کرتے ہیں کہ مجالس اس طرح پڑھیں کہ اس میں ہمیں مکمل طور سے یہ اطمینان ہو کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں اس سے بہتر کوئی صورت اس وقت مناسب نہیں تھی۔ تو اس اعتبار سے ہم نے ان تمام موضوعات کے اوپر باری باری استخارے دیکھے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ہر استخارہ منایا۔ تو ہم تعجب میں تھے کہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں اتنے موضوعات پر استخارے منا رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا نہیں۔ تو پھر کچھ دن بعد دوسرے تیسرے دن ان سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ تھوڑی سی تبدیلی پروگرام میں ہو گئی ہے، اور اب ہم آن لائن گفتگو نہیں کریں گے بلکہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کریں گے۔ تو اس وقت ہم نے سوچا کہ یہ تبدیلی ہے، ہو سکتا ہے کہ اب ان موضوعات کے اوپر استخارے بہتر آ جائیں، لیکن صورتحال پھر وہی رہی۔ تو ہمارے پاس وقت نہیں تھا، روزانہ مجالس چل رہی تھیں، تو ہم پریشان تھے کہ آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کن معروضات کو مرتب کیا جائے۔ بہرحال کل ہم بہت زیادہ مصروف تھے، کل مجلسوں سے بھی ہماری واپسی بہت دیر میں ہوئی تھی۔ پرسوں رات کو 11 بجے ہمارے سامنے ایک چیز آئی، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے گرد و نواح میں اور خاص طور سے کچھ ایسے گروہ، ایسے گروپس ہیں کہ جو واقعی میں دانشوران ہیں، واقعی میں اچھی ان کی قابلیت ہے اور دنیاوی مختلف علوم میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنا مسلک تبدیل کر کے مکتب تشیع میں آئے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے طور پر
دینی تعلیم حاصل کر چکے ہیں اپنے مکتب کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مکتب کو تبدیل کیا ہے. اس قسم کے لوگ بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی کہ جو دنیاوی سیاست کے ماہرین ہیں، کالم نویس ہیں اور مختلف قسم کے مضامین لکھتے ہیں. تو تقریباً 14-15 سال سے ہمارا ان کے ساتھ ایک تسلسل قائم ہے کہ وقتاً فوقتاً سیمینار ٹائپ کے پروگرام ہوتے ہیں. اب ویسے تو پہلے ان لوگوں کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف علماء کو وہ بلاتے تھے، لیکن 3-4 نشستوں کے بعد وہ تبدیل کر دیتے تھے. اب یہ اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ پروردگار عالم نے کچھ ایسے امور وابستہ کیے کہ 14-15 سال سے وہ تبدیل نہیں کر رہے ہیں، سوائے ہمارے اور کسی سے سیمینارز وغیرہ میں گفتگو نہیں کرتے. تو گزشتہ سال ایک پروگرام طے ہوا تھا جس کے تحت گفتگو زیادہ تر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ پر ہونا تھی، لیکن ہمارے پاس ایک سوال نامہ پہلے سے آیا تھا، اور اس سوال نامے میں ایک خاص سوال تھا جو کہ اس شخصیت کی طرف سے تھا جس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا، کہ ایک اچھی دینی بھی اور دنیاوی بھی تعلیم رکھنے والا شخص، اور دنیاوی سیاسیات میں بھی ایک اچھا مقام رکھنے والا. تو اس نے جو سوال ہمارے سامنے رکھا تھا، اب اس دن تو وہ کہ وہ نشستیں پوری رات کی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ مواد بہت زیادہ ہوتا ہے تو عموماً تمام سوالات زیر بحث نہیں آتے ہیں. تو اس دن ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ اس سوال کو ہم زیر بحث لائیں گے، لیکن ہم نے اپنے پاس نوٹ کر لیا تھا کہ کبھی کسی موقع پر اگر ہمیں مناسب لوگ ملے تو ہم اس گفتگو کو ان کے سامنے پیش کریں گے. تو وہ اب ہم آپ کے سامنے سوال پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اب جب سارے استخارے منع آ چکے تو ہم نے اس گفتگو کو سامنے رکھ کے استخارہ دیکھا، اور اس کے اوپر بہرحال ہمیں مثبت اشارہ ملا، لہٰذا ہم نے اس کا انتخاب کر لیا. اب اس میں شک نہیں کہ اس میں بعض امور ایسے ہیں کہ جو ہم عموماً ایسی تقاریر میں کہ جو آن لائن جائیں یا دور دور تک سنی جائیں احتیاط کرتے ہیں، لہٰذا اس میں بھی ہم کچھ چیزوں میں احتیاط ایک حد تک کریں گے، لیکن بہرحال اگر زیادہ احتیاط کی تو بات ہی واضح نہیں ہو پائے گی، اس لیے کسی حد تک احتیاط کریں گے، لیکن باقی گفتگو ہم انشاءاللہ کر لیں گے. اچھا نہیں کیچ کر رہا یہ تو اس میں جائے گا نہیں. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سونے اس کو دور کر دو کیا کریں گے نا. ایک دفعہ اور صلوات کروں. ایک بار دور پڑھ لیجیے.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى اس کو اس طرح لگاؤ کہ اگر ٹوپی اتاریں تو بس کو جیب میں یہ لگا نہیں ابھی. ایک لگانے کے پہلے ٹھیک سلوات پڑھ لیں ایک دفعہ. صل على محمد وعلى محمد. تو اب اس سوال کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں پہلے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سوال میں پہلے آپ سن لیں، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پورے سوال کا جواب ہم اس نشست میں نہیں دیں گے، ایک مقام تک ہی دیں گے، اور پورے کا دینے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے. تو اتنی گفتگو کا اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جتنا ہے اتنی بات کریں گے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے وہ آپ سوال غور سے سن لیں، اور وہ سوال ایک عجیب نوعیت کا سوال ہے. آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ سوال کرنے والے کے ذہن میں کیا چیز ہے جب وہ یہ سوال کر رہا ہے. ہم عالم اسلام کے علماء اور دانشوروں میں ایک طلب دیکھتے ہیں، ہم عالم اسلام کے علماء اور دانشوروں میں ایک طلب دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے ایک اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم کرنے کے خواہاں رہتے ہیں. ان کا ہدف خلافت اسلامی منہاج النبوہ ہوتا ہے. وہ مثالی نظام حکومت جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس کی دوبارہ بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اخوان المسلمین مصر کی تحریک خلافت جو بر صغیر میں چلی، مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی وغیرہ کی، ابو العلا مودودی صاحب نے اس سلسلے میں اپنے نظریات پیش کیے. آج بھی جماعت اسلامی کا ایک منشور ہے، اسی طرح طالبان تحریک ہے، اسی طرح اسرار احمد صاحب کا ایک نظریاتی نظام خلافت ہے. اور اس طریقے سے جب ہم غور کرتے ہیں تو عالم اسلام میں ہمیں اس قسم کی تحریکیں اور اس قسم کے مختلف جذبات سے آگاہی ہوتی ہے اور جذبات نظر آتے ہیں. اب دیکھیے یہاں تک یہ پہنچے. اب اس کے بعد آگے پڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں جبکہ شیعوں میں سوائے انتظار امام کے فی زمانہ یعنی 4 صدی سے 15ویں صدی اور 15ویں صدی سے آئندہ جو زمانہ آئے گا اور گزر گیا ہے، اس معاملے میں جمود پایا جاتا ہے. اور اگر کہیں، اب اس چیز کو خاص طور سنیے، اور اگر کہیں مثالی نظام حکومت کا قیام عمل میں آ گیا تو شیعہ علماء و مجتہدین خود اس کے مخالف نظر آتے ہیں. اب دیکھیے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ نے غور سے سنی. اب اس کے بعد جو گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، کہتے ہیں کہ برائے مہربانی صرف قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کے بات کریں. برائے مہربانی صرف قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کے بات کریں. مکتب تشیع کی نظریاتی حمایت ہمیں نہیں چاہیے. قرآنی اور عقلی وکالت چاہیے. اب یہ پورا آپ نے سن لیا
دیکھیے یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جس کے ہمیں دو جواب دینا ہے، یعنی دو رخوں سے جواب دینا ہے، کیونکہ بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ عامت المسلمین چاہتے ہیں کہ خلافت اسلامیہ قائم کر کے اسلام کی سربلندی کا دنیا میں بندوبست کریں، جبکہ آپ نہیں چاہتے، اور دوسری طرف یہ کہ آپ کے مکتب میں اگر کچھ لوگوں نے ایک حکومت اسلامی قائم کر لی، یہ ان کا اشارہ ولایت فقیہ کی طرف ہے، تو آپ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، یعنی آپ سے مختلف ان کا کہ اکثریت مخالفت کرتی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اب ظاہر ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم جو جواب دیں گے وہ مکتب تشیع کے پلیٹ فارم سے دیں گے، یہ تو ہمیں دے نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مکتب ہمارے پاس جواب دینے کا کوئی اور پلیٹ فارم تو نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جواب میں دو چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، ایک جواب عامت المسلمین کے لیے، عامت المسلمین کے لیے سے مقصد عامت المسلمین کے بارے میں جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کا جواب، اور دوسرا جواب وہ جو مکتب تشیع کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ تو اب جو گفتگو مکتب تشیع کے بارے میں کی جا رہی ہے اس کے جواب کے لیے تو آج ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر کریں، لیکن وہ گفتگو جو عامت المسلمین کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ کسی طرح سربلندی اسلام کے لیے خلافت منہاج النبوہ دوبارہ قائم کر دی جائے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب اس وقت ہمارے لیے اس کے جواب میں جو کہ بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن سے دیں، تو اب قرآن سے اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ اتنا مواد تھا کہ اگر ہم اس کو تقریر کی شکل میں مرتب کر کے اور ایک تقریر آپ کے سامنے کریں تو وہ تقریر ناکافی ہو جائے گی، کافی ایک گھنٹے میں معروضات پورے نہیں ہوں گے، اس کے لیے کم سے کم 2-3 تقریریں چاہیے۔ تو اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ بار بار یہ مواقع نہیں آتے ہیں، ہم اپنا تقریر کا انداز، اپنا خطابت کا جو طریقہ ہے اس کو فی الحال اپنے پاس رہنے دیتے ہیں، اور آپ لوگوں سے گفتگو اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہم سیمینار وغیرہ میں کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معروضات، اپنے نکات جو ہیں ان کو سامنے رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر باری باری ایک ایک نقطے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے یہ پوری تمہید آپ کے سامنے رکھ دی اور پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ہم اس گفتگو یعنی اس سوال کے جواب کی طرف آ رہے ہیں، اور اس کے لیے اب ہم تقریر نہیں کریں گے بلکہ صرف آپ کو نکات پڑھ کے سنا دیں گے، کیونکہ تقریر کرنے میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے اور ایک ایک نقطے کے اوپر زیادہ بات کرنا پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ ایک انداز تخاطب اور تقریر والا انداز جو ہوتا ہے وہ زیادہ وقت چاہتا ہے، تو پڑھ کے سنا دینے میں اتنا وقت نہیں لگتا ہے۔ تو ایک دفعہ آپ لوگ سلوات پڑھ لیں، پھر ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے سوال کا پس منظر اور پیش منظر سب آپ کے سامنے آ گیا، لہٰذا اب ہم اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے بات کیا ہے کہ جس وقت پیغمبر خاتم نے اپنی تبلیغات کا آغاز کیا، اور تبلیغات کا آغاز جس ماحول میں کیا تھا وہ ماحول تبلیغات کی اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے سازگار ماحول نہیں تھا۔ آپ کے گرد جو لوگ تھے وہ شقی تھے، سنگدل تھے، خاندانی مشرکین تھے، اپنے دین، اپنی روایات سے بہت زیادہ
وابستہ تھے اور آسانی سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کو تیار نہیں تھے. لہٰذا آپ کو بہت جد و جہد کرنا پڑی، بہت کام کرنا پڑا، لیکن بہرحال صورتحال یہ تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول میں جسے ہم مکی زندگی کہتے ہیں اتنا کام کیا، اتنی تبلیغات کی، اتنا دین کی نشر و اشاعت کی، اور اس حالت میں کی کہ قسمہ پرسی کا عالم ہے. آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں، آپ کے آگے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کو شاعر کہا جاتا ہے، آپ کو مجنوں کہا جاتا ہے، آپ کے اوپر اوجھڑیاں پھینکی جاتی ہیں، آپ کے پیچھے بچوں کو لگایا جاتا ہے کہ آپ کا مذاق اڑائیں، کبھی آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کبھی آپ کو گھر سے نکالا جاتا ہے، کبھی آپ کو دیگر مسائل میں یعنی معاشی مسائل میں جیسے شیب ابی طالب میں 3 سال مبتلا کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود دین کی نشر و اشاعت ایسی حالت میں کہ رسول قسمہ پرسی کے عالم میں ہے. رسول کے پاس حکومت نہیں ہے، رسول کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے، رسول کے گرد و نواح رسول کے مددگار، رسول کے چاہنے والے، رسول کے عقیدت مند، رسول کے ساتھ بیٹھنے والے نہیں. اور ایسی حالت میں قرآن کا 3/4 حصہ نازل ہو جاتا ہے. قرآن کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہ معلم کتاب وہ ہے کہ جو آیت نازل ہوتی ہے اس آیت کی تعلیم دیتا ہے، اور جب تک ایک آیت کی تعلیم مکمل نہیں کر لیتا اگلی آیت کی تلاوت نہیں کرتا. تو اگر رسول نے 86 سورے جو کہ قرآن کے کل 114 سوروں میں 3/4 ہیں، مکے کی اس نامناسب اور نامساعد فضا میں تعلیم کر دیا، اور مدینہ کے لیے صرف 28 سورے بچے. 86 سورے، 3/4 قرآن مکے میں نازل ہو گیا، اور مکے میں پروردگار عالم قرآن کے سورے بسورے آیت بہ آیتیں نازل کر رہا ہے. اگر رسول تبلیغات میں ناکام رہیں تو اگلے قرآن نازل نہیں ہوگا. رسول کی کامیابی کی دلیل ہے کہ قرآن مسلسل نازل ہو رہا ہے. تو اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامساعد حالات میں، ایسے حالات میں کہ جس میں آپ صاحب اقتدار نہیں ہیں، 3/4 دین کی تبلیغ کر دی. 12 سال سے زیادہ عرصہ تبلیغات کا مکے میں گزرا ہے، جس میں آپ کا کوئی ساتھی، کوئی ہمدرد بظاہر نہیں ہے، یعنی کم سے کم وہ نہیں ہے جو مدینے میں تھے، وہ آپ کے ساتھ نہیں. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ آپ کا پیغام مدینے پہنچ گیا، اور اہل مدینہ میں استعداد قبولیت دین اہل مکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی. وہاں کی اکثریت مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے پیغمبر اسلام کو اپنے شہر آنے کی دعوت دے دی. اب یہ جو واقعہ ہجرت پیش آیا، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایسا نہ ہوتا، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ایسا ہو ہی جاتا. جب پیغمبر اسلام مدینے پہنچتے ہیں، اب وہ جو آپ کا اقتدار والا زمانہ ہے، وہ جو حکومت والا زمانہ ہے، وہ کہاں شروع ہو رہا ہے؟ مدینے میں. اور اس مدینے کی زندگی کتنی ہے؟ صرف 10 سال. آپ کی شہادت جو ہوئی ہے، دنیا سے رحلت جو ہوئی، وہ 11 ہجری میں ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ بعد میں اسلامی کیلنڈر ربیع الاول کے بجائے محرم پر لے آیا گیا تھا، اس لیے وہ 11 ہجری ہو گئی، لیکن تھی وہ 10 ہجری. یعنی مکے کے 12 سال سے زیادہ اور مدینے میں 10 سال.
تو آپ کی حیات طیبہ میں اقتدار والی زندگی 10 سال کی ہے اور بغیر اقتدار والی زندگی 12 سال کی ہے اور اس سے بھی زیادہ. اور جتنا تبلیغات دین آپ نے بغیر اقتدار کے کیا ہے اس کا 1/3 حصہ کیا ہے اقتدار کے ساتھ. اب اگر بالفرض پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اتفاق نہ ہوتا کہ آپ 10 سال حاکم اور سربراہ ریاست نہ بنتے اور جتنا دین آپ نے مکے میں پھیلا دیا تھا 8-10 سال میں باقی دین بھی مکے میں ہی پورا کر دیتے اور اس کے بعد اپنی نیابت کے لیے کسی کا انتخاب اپنے گھر سے کرتے، تو کیا کوئی پیغمبر اسلام سے اس بات میں مخالفت مول لیتا کہ یہ اقتدار ہم کو چاہیے یا نیابت ہم کو چاہیے؟ سب یہی کہتے کہ اب تک یہ پتھر کھا رہے تھے، اب یہ پتھر کھائیں گے جن کو یہ بنا کے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. لیکن صورت یہ ہوئی کہ آپ کے اقتدار کے 10 سال دنیا کے سامنے آئے. اب اس وقت اسلام لانے والوں میں 2 قسم کے لوگ پیدا ہو گئے. ایک وہ کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی حقانیت پر دل سے یقین کیا، آپ کی تبلیغات کو پروردگار عالم کی طرف سے سمجھا، آپ کے مقام و مرتبے کو اس طرح دیکھا کہ آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ہم صرف اور صرف آپ سے فیض نبوت لینا چاہتے ہیں اس شکل میں کہ آپ مبعوث ہوئے ہیں انسانیت کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے، آپ مبعوث ہوئے ہیں اخلاق کی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، آپ مبعوث ہوئے ہیں بندے کو خالق کا قرب عطا کرنے کے لیے، آپ مبعوث ہوئے ہیں بندے کے وجود میں کمال پیدا کرنے کے لیے، ارتقاء پیدا کرنے کے لیے. لہذا ہم آپ سے فیض نبوت چاہتے ہیں، آپ کو اپنا آقا سمجھتے ہیں، مولا سمجھتے ہیں. ایک اثر کچھ لوگوں پر یہ ہوا کہ یہ شخص صاحب اقتدار ہے، اس کے بعد ہم اس کے اقتدار کو کیوں نہ اپنے قبضے میں کر لیں. یعنی کچھ کی نظر اقتدار پر تھی، کچھ کی نظر نبوت پر تھی. جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی تو ہمیں ایک آواز سننے کو ملی. وہ آواز کیا تھی؟ اور بڑے ذمہ دار شخص کی آواز تھی کہ جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ محمد مر گئے. جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ محمد مر گئے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا. اب یہ بتائیں کہ کیا عالم اسلام میں ایسے لوگ تھے جو محمد کی عبادت کرتے تھے؟ یہ تفریق کس بنیاد پر کی گئی؟ عالم اسلام کو 2 حصوں میں کس بنیاد پر تقسیم کیا گیا؟ وہ جو محمد کی عبادت کرتے تھے سن لیں کہ محمد مر گئے. یہ طنز تھا ان لوگوں پر کہ جو اپنا ملجا و ماوا پیغمبر کو سمجھتے تھے، اور ان لوگوں کو الگ کر لیا جو یہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہرکارہ تھا
اس نے ہم کو پیغام پہنچا دیا، اب ہم جانے پیغام جانے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح عالم اسلام کو دو حصوں میں ظاہر کر دیا گیا، ایک وہ جو محمد کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو یہ تاثر دیا گیا کہ اب وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو، اب وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ فکر آگے بڑھی اور اقتدار کے خواہش مند مختلف شکلوں میں مختلف زمانوں میں صاحب اقتدار رہے، اور جب اقتدار نے، خلافت نے ملوکیت کی شکل اختیار کر لی، قبیلے میں محدود مطلق العنان حکومتیں قائم ہو گئیں، اور اسلام ان حکومتوں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا، تو عالم اسلام کے پاس اسلام کا تعارف صرف اور صرف ریاست اور اقتدار، حکومت کی سرحدوں کی توسیع، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب ان کی نظر انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق پر نہیں تھی، اب ان کی نظر یا بنی آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی پر نہیں تھی، اب ان کی نظر اس چیز پر نہیں تھی کہ روح اسلام کیا ہے، حقیقت اسلام کیا ہے۔ اور آج تک صورتحال یہی ہے کہ اسی فکر میں پروان چڑھنے والے لوگ جب دل میں اسلام کی محبت اور اسلام کی خدمت کا جذبہ پاتے ہیں تو ان کے پاس سوائے اس چیز کے کہ اسلامی ریاست قائم کر دی جائے، کیسے قائم کی جائے، اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یعنی ان کی نظر میں اسلام کیا ہے؟ ریاست ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، کہ جب یہ ہوگا تو اسلام کی سربلندی ہوگی، یہ ہوگا تو اسلام نافذ ہوگا۔ تو یہ دو راستے ہمارے سامنے آ گئے۔ اب ہم نے جیسا کہ ابھی آپ سے کہا کہ ہمیں جواب قرآن سے دینا ہے، پہلا زاویہ یہ کہ عامت المسلمین کے اس نظریے کو سامنے رکھیں کہ ہمیں ایسی حکومت اور ایسی ریاست قائم کرنا ہے جسے خلافت منہاج النبوہ کہا جا سکے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب ہم نکات جو ہیں وہ جلدی جلدی آپ کو پڑھ کے سنائی دیتے ہیں، کیونکہ بات جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ سر بات پڑھیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ مکتب تشیعی وہ مکتب ہے جسے رسول کا اقتدار نہیں چاہیے تھا، بلکہ رسول کی رہبری، رسول کی رہنمائی، رسول کی ولایت، رسول کی امامت، رسول کا فیض اور تعلیم کتاب و حکمت چاہیے تھا۔ بس اب جو آپ نے فرمایا کہ سب کو نفاذ اسلام کے فکر اور خلافت منہاج نبوت قائم کرنے کی طلب ہے، آپ کو نہیں ہے، تو اس کی نظریاتی وجہ ہم نے بتا دی۔ اب قرآنی آیات پر آنے سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پروردگار عالم نے ہدایت کو اپنے اوپر واجب کیا، ہدایت اللہ نے اپنے اوپر واجب کی، ان علینا للہدیٰ، یا جناب موسیٰ کی زبان سے فرعون کے دربار میں کہا کہ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو بہترین انداز میں خلق کیا، اس کے بعد اس کی ہدایت کی۔ یا کہا کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ انا ہدی اللہ، کہہ دیں کہ ہدایت صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کی ہدایت نہیں ہے۔ اب اللہ نے جب ہدایت کو اپنے اوپر واجب کیا تو اس کی عملی تطبیق کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث کیا، اور اعلان کیا کیا
کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، میزان بھی نازل کیا۔ نصب العین ہمارا کیا تھا؟ تاکہ لوگ عدالت پر قائم ہو جائیں، لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدالت پر قائم ہو جائیں، تھوڑے سے لوگ نہیں، من الناس نہیں، کل لوگ عدالت پر قائم ہو جائیں۔ یعنی تسلسل ہدایت وہاں تک جاری و ساری ہے پروردگار عالم کا جب تک کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر نہ جائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب جب قیام عدالت ہی مقصد بعثت انبیاء ہے، مقصد نزول کتب ہے، مقصد نزول میزان ہے، تو آپ نے تو ہماری بات کی تائید کر دی، کیونکہ جب تک اسلامک اسٹیٹ قائم نہ ہو عدالت تو قائم نہیں ہوگی۔ یہ ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھیے بات کیا ہے کہ پروردگار عالم نے جو نظام عدالت کے قیام کی بات کی ہے اس کا تسلسل رسولوں سے ملایا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، رسولوں کو بھیجا، بینات کے ساتھ بھیجا، اور اس کے بعد زمین کے اوپر عدل و انصاف یا زمین پر حکومت کی بات جب کی ہے تو یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بنے ہیں، یعنی عدل و انصاف ان کے ذریعے قائم نہیں ہو سکتا جن کا خود قیام عدالت ثابت نہ ہو، جن کو اللہ صالحین کہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم تو کب کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر کو خلیفہ بنائیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ علماء کو بنائیں گے، مجتہدین کو بنائیں گے، فقہا کو بنائیں گے۔ تو مسئلہ یہ کہ کیا علماء، فقہا اور مجتہدین قرآن کی روح سے صالحین کی زمرے میں آتے ہیں؟ قرآن کی روح سے صالحین کے زمرے میں کون آتا ہے؟ بس یہ ذرا سی بات کر لیں، پھر ہم آپ کو تسلسل سے صرف پڑھ کے سنائیں گے، تقریر نہیں کریں گے۔ یہ سورہ انبیاء کی 72ویں آیت ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ اور ہم نے جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو انعام میں اسحاق اور یعقوب عطا کیا اور ان سب کو صالحین قرار دیا، یعنی انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو صالحین قرار دیا، پھر کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام قرار دیا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے وہ ہدایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ ہم ان کے اوپر وحی کرتے ہیں فعل خیرات کی۔ تو اب یہ جتنی بھی علامتیں آئیں یا انبیاء کی بات ہے یا ائمہ کی بات ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہم نے صالحین قرار دیا ہے۔ تو اب صالحین کی تعریف قرآن کی روح سے جو ہے وہ مصطفیٰ بندے منصوص من اللہ ہے، ہمارے انتخاب سے نہیں پیدا ہو سکتے۔ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی۔ اب آئیے تھوڑا سا آگے، کہ جب جناب ابراہیم کے بعد قیادت جو ہے اس کا معیار نبوت اور امامت ہے، تو خاتم الانبیاء کے بعد قیادت کا معیار جو ہم خلافت منہاج النبوہ کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے بس کی بات ہے؟ بس اب یہاں سے گفتگو ہماری بات۔ اب دیکھیے جس خلافت کو مسلمان منہاج النبوہ یعنی اس نہج کی خلافت
جس نہج پر پیغمبر اسلام نے ریاست قائم کی اور جس نہج پر پیغمبر اسلام نے حکومت کی، اس نہج پر خلافت قائم کی۔ منہاج النبوہ یعنی نبوت کی نہج پر، خلافت منہاج النبوہ، ایسی خلافت جو نہج، جس کی نہج وہ جو نبوت کی نہج تھی۔ اب ہمارا جو یہاں پر ایک خاص موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا امت کے لیے یہ ممکن ہے کہ خلافت منہاج النبوہ قائم کر لے؟ کیا امت کے بس کی بات ہے؟ بس اسی کے اوپر ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں۔ تو دیکھتے ہم یہ ہیں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جن کو وہ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، جن کو وہ نمونہ بناتے ہیں کہ یہ خلافت منہاج النبوہ ہے، یا آج کل کی زبان میں آپ کہیں جس کو وہ آئیڈیل قرار دیتے ہیں۔ آج بھی جماعت اسلامی کے آپ کو جگہ جگہ بینر لگے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نظام خلافت راشدہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب نظام خلافت راشدہ جو ہے اس میں صورت کیا ہے کہ بعد رسول امت نے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ امت نے انتخاب کر لیا، ہم گہرائی میں نہیں جاتے، یہی مان لیں کہ امت نے انتخاب کر لیا۔ امت نے ایک شخص کا انتخاب کیا۔ کس کا انتخاب کرے گی امت؟ جو امت میں افضل ترین تھا، سب سے بہتر کا کرے گی نا، جو سب سے بہتر تھا اس کا انتخاب کر لیا۔ جب سب سے بہتر کا انتخاب کر لیا تو اس خلافت کو کہا یہ خلافت منہاج النبوہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس خلافت کے بعد اس نے جس کو اپنی جگہ پر نامزد کیا وہ اگر اس سے بہتر ہوتا تو پہلا ہوتا، تو پہلے اسی کو کرتے نا، اور اگر اس کا جیسا ہوتا تو اسی سیڑھی پر منبر کی بیٹھتا جس پر وہ بیٹھتا۔ لیکن اس نے خود بھی یہ کہا، اور عالم اسلام کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ افضلیت جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ جو افضلیت پہلے میں وہ دوسرے میں نہیں، جو دوسرے میں وہ تیسرے میں نہیں، جو تیسرے میں وہ چوتھے میں نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر پہلی خلافت منہاج النبوہ تھی تو دوسری کا تو معیار ہی وہ نہیں، دوسری تو اس سے گر گئی نا، اور تیسری اس سے گر گئی، اور بقول مسلمانوں کی چوتھی اس سے گر گئی۔ تو اب پیغمبر اسلام کی نبوت میں جو اقتدار ہے، پیغمبر اسلام کی نبوت کا جو فیض ہے، اس کی آب و تاب میں تو کمی نہیں ہوتی۔ نہ قرآن فرسودہ ہو رہا ہے، نہ تعلیمات پیغمبر اسلام فرسودہ ہو رہی ہیں، ہمیشہ تازی ہیں، ہمیشہ پوری آب و تاب کے ساتھ باقی ہیں۔ تو اب اگر خلافت منہاج النبوہ پر زوال آ رہا ہو، ہر آنے والا دوسرے سے نیچا، ہر آنے والا دوسرے سے نیچا، تو پھر کس کو منہاج النبوت ہے؟ سب پر تو نہیں منطبق ہو سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ صاحب اقتدار کا میں جو قائد ہے اس کی افضلیت کا معیار گر رہا ہے، لیکن نظام اپنی جگہ باقی ہے، لہذا پورا نظام منہاج النبوہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، ہر بات مان لیں نا پہلے، ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ اب اس سے آپ آگے بڑھیں، وہ ہم تھوڑا سا آپ کو پھر قرآن کی آیتوں کی طرف لے کے چلتے ہیں، ایک دفعہ سلوات پڑھ لیں۔ لیکن یہ جو ہمارے پاس قائدین کی زوال پذیری ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اگر یہ کام انسان کے حوالے کر دیا جائے تو اس قیادت میں زوال لازمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے
دیکھیے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ عہد رسالت میں اسلام لائے تھے اور اپنی کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد اگر رسول کی زیارت کر لی تھی تو وہ عالم اسلام کے بہترین مسلمان، اب ان کے بعد ویسا مسلمان پیدا نہیں ہو سکتا. سب سے بہترین مسلمان وہی، ٹھیک ہے، سب سے بہتر وہ ہے. اب جب ان کا زمانہ گزر گیا تو کون لوگ آئے؟ تابعین آئے. اب مسلمان کہتے ہیں کہ صاحب تابعین بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں لیکن صحابی جیسے نہیں، صحابہ کے بعد صحابی جیسا نہیں پیدا ہوا. تابعین جو ہیں بہت اچھے ہیں لیکن 100 تابعین بھی کوئی رائے قائم کریں اور ایک صحابی کہے کہ یہ غلط ہے تو غلط ہو. تابعین صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور تابعین کے بعد جو لوگ آئے تبع تابعین، وہ تابعین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ان سے بہت پست. اور اس کے بعد جو پہلی صدی کے مسلمان آئے وہ ان سے بہت پست. اور اس کے بعد جو مسلمان آئے وہ اور کم سے کم تر ہوتے چلے گئے. اور ہر زمانے میں مسلمانوں پر زوال آتے آتے ہمارے آپ کے جیسے مسلمان پیدا ہونے لگے. اور اقبال کو کہنا پڑا کہ ہاں وہ آباد ہے تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تو دیکھیے یہ بات طے ہو گئی کہ صحابہ جیسے مسلمان کس نے بنائے تھے؟ پیغمبر اسلام نے بنائے تھے. اور تابعین جیسے مسلمان کس نے بنائے؟ صحابہ نے بنائے. تبع تابعین جیسے مسلمان کس نے بنائے؟ تابعین نے بنائے. تو جیسے مسلمان رسول نے بنائے تھے صحابہ ویسے بنا ہی نہیں سکے. جیسے مسلمان رسول نے بنائے تھے صحابہ تو ویسے نہیں بنا پائے. اور جیسے صحابہ نے بنائے تھے ویسے تابعین نہیں بنا پائے. جیسے تابعین نے بنائے تھے ویسے تبع تابعین نہیں بنا پائے. تو جب بڑے بڑے اپنے جیسے مسلمان نہیں بنا پائے تو ہم کیا اپنے جیسے بنائیں گے؟ ہم جس کو مسلمان بنائیں گے وہ بیچارہ ہمارا جیسا بھی نہیں ہوگا. تو عالم اسلام میں جو زمانہ پیغمبر اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے زوال آتا جا رہا ہے. زوال پذیری ہے. اختلال میں بھی زوال پذیری. امت کے ایمان میں، امت کے ایقان میں، امت کے تقرب خداوندی میں، امت کے مقام و مرتبے میں، امت کے بارگاہ خداوندی میں مقام جائے نیچے سے نیچا، نیچے سے نیچا، نیچے سے نیچا ہوتا چلا جا رہا ہے. اب جب یہ اسی طرح چلتا رہے، صفر کی طرف یہ سفر جاتا رہے تو کیا دوسرے نبی کی ضرورت نہیں پڑ جائے گی؟ پہلے نبی کا ختم ہو گیا نا، آخر تو سب زیرو ہی ہو جائے گا. اگلا اس سے کم، اگلا اس سے کم، اگلا اس سے کم، آخر میں زیرو. تو کیا یہ عقیدہ خاتمیت درست ہے؟ یہ عقیدہ خاتمیت ہی غلط ہو گیا کہ جس کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت پڑ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قیادت جس سے ہم منہاج النبوہ کہہ کے قائم کر رہے ہیں وہ ہر حال میں زوال پذیر ہے. یعنی اس وقت آپ نے صحابی کو بنا دیا تھا، اب صحابی کہاں سے لائیں گے؟ اب تو آج کا مسلمان ہوگا نا، وہ بیچارہ صحابی کیا تابعی جیسا بھی نہیں ہوگا، تابعی جیسا کیا تبع تابعی جیسا بھی نہیں ہوگا، پہلی صدی کے مسلمانوں جیسا بھی نہیں ہوگا. تو کیسے قائم کریں گے منہاج النبوہ؟ لہذا عقلاً منہاج النبوہ خلافت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اب آئیں آپ قرآن کے اوپر. سب سے پہلے ہم پیش کر رہے ہیں آل عمران کی آیت 164. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں یعنی مومنوں میں، دیکھیے یاد رکھیے گا کافروں میں رسول مبعوث نہیں ہوا ہے، رسول مومنوں میں مبعوث ہوا. ان مومنوں کے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان کو آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ صورت کیا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے.
اب رسول نہیں رہے. اللہ کا احسان باقی رکھنے کے لیے خلافت منہاج النبوہ آپ کو قائم کرنا ہے. کیا یہ ممکن ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے بارگاہ خدا بندی میں بھی اس کا وہی مقام ہو کہ اس کا وجود گویا امت پر احسان ہو؟ یہ آپ کے بس کی تو بات نہیں ہے. اور آگے بڑھیں. سورہ توبہ میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ بے شک تمہاری طرف ایک ایسا رسول آیا کہ جو تمہارے اوپر مہربان ہے، تمہارے اوپر شفیق ہے، تمہاری بھلائی چاہنے میں حریص ہے، اور مومنوں پر تو بہت ہی مہربان ہے. یعنی رسول کا امت سے رشتہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول جو ہے وہ امت کا پر بے انتہا شفیق ہے، امت کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں ہے، اور امت کی بہتری کے لیے حریص ہے. یہ ہے رشتہ امت اور رسول کے درمیان. رسول نے کبھی اعلان کیا کہ میرے اندر یہ صفات ہیں؟ یہ دل کی حالت تھی، یہ کیفیات قلبی ہیں، اور جو دلوں کا بھید جاننے والا ہے اس نے اعلان کیا کہ یہ رسول ایسا ہے. اب آپ جس کو بنائیں گے اس کے دل کے بھیدوں سے آپ اتنا واقف ہیں کہ اللہ اس کے لیے بھی اعلان کر دیتا ہے، ورنہ نہج نبوت تو قائم نہیں ہوگی. اب یہاں پر ایک چیز اور ہے. فرض کریں کہ آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم تو خلافت منہاج النبوہ قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، کوئی دوسرا نبی تھوڑی لا رہے ہیں. آپ تو کا تو معیار تو نبوت پر آپ نے پہنچا دیا. چلے مان لیں، ٹھیک ہے، آپ خلافت منہاج النبوہ کی بات کر رہے ہیں نا. اب ہم قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں گے جو خلافت منہاج النبوہ سے ہی متعلق ہوں. دیکھیے سورہ طلاق کیا کہا؟ قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات المبینات لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آیا ایک رسول جو کہ ذکر ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ آیات مبینات پڑھ کے سناتا ہے تاکہ صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی کو ظلمتوں سے نکالے نور کی طرف لے جائے. یہ ہے نبی اور امت کا رشتہ. اگر نبوت کی نہج پر قیادت چاہیے ہے تو کیا ایسے شخص کا انتخاب جو نور کی طرف لائے، ظلمت سے نکالے، امت کے بس کی بات ہے؟ اس زمانے میں نہیں تھی، اب تو ویسے لوگ ہی نہیں پیدا ہوتے. اور آگے بڑھ سورہ احزاب میں کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی جو ہے وہ مومنوں کے نفوس پر مومنوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. اب اس کو سب مسلمان مانتے ہیں اور ہر صاحب حکومت کے اوپر اس کو چسپاں کر دیتے ہیں کہ وہ حاکم ہے، لہذا اس کو حق ہے مومنوں کے اوپر جو چاہے کرے، اسے پورا اختیار ہے. لیکن عقلاً یہ اختیار اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ حاکم جو ہے وہ امت کے افراد کی برائی اور بھلائی اور ان کی شفقت میں ایسا ہو کہ ان کے نفوس سے زیادہ ان سے محبت کرنے والا. ورنہ یہ ظلم ہو جائے کہ کسی ایسے شخص کو ہمارے نفس پر اولا بالتصرف بنا دیا جائے جو ہمارے نفس کی وہ محبت اس کے دل میں نہیں ہے جو خود ہمارے دل میں ہے، تو وہ ہم سے زیادہ کیسے اولا ہو جائے گا؟ یہ ظلم ہو جائے گا. اور آگے بڑھیں. سورہ توبہ میں کہا کہ واللہ رسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین. اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اس کی مرضی، اس کی رضا حاصل کرو. کس کی؟ اللہ کی اور رسول کی.
رضا کس کی حاصل کرنا ہے؟ اللہ کی بھی اور رسول کی بھی. تو اللہ اور رسول دونوں کی رضا بیک وقت اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ جب اللہ اور رسول کی رضا میں فرق نہ ہو. جو اللہ کی رضا ہو وہی رسول کی ہو. یہ ہے رسول کا مقام امت کے سامنے. اب منہاج النبوہ جب آپ نے خلافت قائم کی تو آپ کو ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہے کہ جس کو راضی کر لینا گویا اللہ کو راضی کرنا. وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی 73ویں آیت میں کہا گیا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی آپ جہاد کریں کافر سے بھی اور منافق سے بھی اور اس پر سختی کریں. پروردگار عالم جب قرآن میں حکم دیتا ہے تو جس کو عمل کرنا ہے اسے مخاطب کرتا ہے. جیسے انسانوں کو کوئی عمل کرنا ہے تو کہے گا یا ایھا الناس. مومنوں کو کوئی عمل کرنا ہے تو کہے گا یا ایھا الذین آمنوا. صاحب اہل کتاب کو کوئی کام کرنا ہے تو کہے گا یا اہل الکتاب. لیکن کوئی ایسا کام کہ جو صرف رسول یا نبی کو کرنا ہو تو کہے گا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. اب اللہ رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم جہاد کرو کافر سے بھی اور منافق سے بھی. کافر سے بھی جہاد کرو منافق سے بھی جہاد کرو. اب مسئلہ یہ کہ منافق جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو مومن سمجھتے ہیں. اب وہ شخص جس کو لوگ مومن سمجھ رہے ہیں اور ہے وہ کافر اس سے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اگر وہ تلوار لے کے رسول کے مقابلے پر آ جائے تو منافق رہے گا پھر تو کافر ہو جائے گا. تو رسول کس سے جہاد کریں گے؟ کافر. رسول کے لیے ممکن ہی نہیں کہ منافق سے جہاد کریں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم منافق سے جہاد کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت پروردگار عالم کی نگاہ میں ہے کہ رسول بنفس نفیس منافق سے جہاد نہ کریں. وہ منافق سے جہاد کرے جس کا جہاد رسول کا جہاد ہو. تو اب عالم اسلام میں جتنے لوگوں نے رسول کی نیابت کا دعویٰ کیا یا جتنے لوگوں کو رسول کا خلیفہ سمجھا گیا یا جن کو بطور مثال پیش کیا گیا ان میں کسی نے بھی منافق سے کبھی جنگ کی نہیں. منافق سے جنگ سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی نے نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خلافت منہاج النبوہ قائم کرنا ہے تو ایسی بصیرت والے شخص کا انتخاب کیا جائے کہ وہ منافق کے دل کی حالت بھی سمجھتا ہو اور اس کا جہاد کار نبوت کا اتمام بن جائے. یہ امت نہیں کر سکتی. سورہ نساء کی 64ویں آیت میں کہا کہ اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے اور رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہے. تو جس کو امت منتخب کرے گی اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اللہ بھی اس کو قبول کر لے اور اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہنے لگے. اور اگر قبول کرے تو امت کو پتہ کیسے چلے گا؟ کیا امت کو وہی آئے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت جس کو بھی خلیفہ بنائے گی نہج نبوت سے باہر چلا جائے گا. منہاج نبوت کبھی نہیں ہوگا. اب یہ اور بات ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول جو ہے وہ ہر بادشاہ کے لیے ہے. تھوڑی دیر کے ایمان لیں ہر بادشاہ کے لیے. تو وہ تو عالم اسلام میں تصور یہ نہیں ہے کہ جس کو امت نے منتخب کیا ہو وہ اولی الامر ہے. جس کے باپ نے منتخب کیا ہے وہ بھی اولی الامر ہے. جس کے باپ نے ولیعہد بنایا وہ بھی اولی الامر ہے اور اس کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے. مسلم بن عقبہ نے یزید کی اطاعت میں کعبے کو منہدم کیا, مسجد نبوی کو پامال کیا اور یہ کہا کہ میں نے تو اولی الامر کی اطاعت کی ہے. اب اولو الامر وہ جس کو امت نے منتخب کیا اور اولو الامر وہ جس کو اس کے باپ نے منتخب کیا, دونوں میں فرق کیسے ہوا؟
منہاج النبوہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ نہیں رہے ہیں، تو دونوں کو جمع کیسے کریں گے؟ اب ایک بات اور ہے، کچھ ہیں آیتیں جن کو ہم چھوڑے دے رہے ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، بس چند آیتوں کے اوپر بات ختم کی دیتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 80 ہے، بلکہ سورہ نساء کی آیت 64 ہم نے پڑھ لی، سورہ نساء کی 80ویں آیت۔ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی حاکمیت کو قبول کرتا ہے۔ اب آپ ایسے شخص کا انتخاب کیسے کریں گے کہ اس کی حاکمیت جو ہے اس کو اللہ اپنی حاکمیت قرار دے دے؟ جب یہ کر ہی نہیں سکتے تو منہاج النبوہ کہاں سے لیں گے؟ اس کے بعد آگے بڑھیں، سورہ انفال میں 13ویں آیت، جو شخص اللہ اور رسول کی مخالفت کرے جان لے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اگر آپ نے پیغمبر اسلام کی نبوت کی نہج کو قرآن سے سمجھا تو اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر اسلام کی جو قیادت ہے وہ صرف آپ کی قیادت نہیں ہے، اللہ کی بھی قیادت ہے، اور اس میں مخالفت کی گنجائش نہیں، مخالفت عذاب ہے۔ اب آپ ایسی نبوت، ایسی خلافت قائم کر لیں جس میں حزب اختلاف نہ ہو، حزب اختلاف ہوگا تو منہاج النبوہ نہیں ہوگا، اور حزب اختلاف ہوگا تو پھر مخالفت ہوگی، مخالفت ہوگی تو منہاج نبوت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب جس خلیفہ کو ہم منہاج النبوہ منتخب کریں گے اس کی مخالفت بھی حرام ہے، تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی، حکومت نہیں ہوگی۔ اچھا اب آگے بڑھ جائیں، سورہ خمس کی آیت سے بھی یہ چیز نکل سکتی ہے، سورہ حشر کی 5ویں 6 آیتوں سے بھی نکل سکتی ہے، ہم چھوڑے دے رہے ہیں۔ اب آ جائیں سورہ انعام کی آیت 130 سے، اس میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے جنوں اور اے انسانوں، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے ہمارے رسول نہیں آئے جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے؟ قرآن جب اسلام کے پورے جسد کی بات کر رہا ہے تو اس میں نہ قرآن خالی انسانوں کے لیے نازل ہوا، نہ رسول خالی انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے، نہ احکام خالی انسانوں کے لیے آئے، نہ خطاب خالی انسانوں سے ہوا۔ یا معاشر الانس والجن وما خلقت الجن والانس فبأي آلاء ربكما تكذبان، پورا سورہ جن، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس رسول آئے، کس کے پاس آئے؟ انسانوں کے پاس، جنوں کے پاس۔ تو معاشرہ اسلامی کا جسد جب مکمل ہوتا ہے جب اس میں انسان اور جن دونوں ہوں، انسان بھی ہوں جن بھی ہوں۔ اب خالی جن چاہیں کہ نبوت کے نہج پر کسی جن کو منتخب کر دیں تو وہ بھی پورا دین نہیں ہوگا، اور انسان چاہیں کسی انسان کو منتخب کر دیں جن شامل نہ ہوں تو بھی نہج نبوت نہیں ہوگی۔ نہج نبوت جب ہی ہوگی جب معاشرہ اور جسد اسلامی مکمل ہو، اور وہ جب مکمل ہوگا جب انسان بھی ہوں جن بھی ہوں۔ تو جب انسان اکیلے منہاج النبوہ جو قائم کرنے جائیں گے اس کو جن کیوں مانیں گے؟ اور قرآن تو جنوں کے لیے بھی آیا، اسلام کا مکمل جسد میں تو جن بھی شامل ہے۔ اور اسی لیے ہم نے سرنامہ کلام میں یہ آیت پڑھی تھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پروردگار عالم نے جب مقصد تخلیق کا اعلان کیا تو پہلے جنوں کا نام لیا، بعد میں انسانوں کا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، دونوں کا مقصد ایک بتایا۔ جب دونوں کا مقصد ایک بتایا، دونوں پر ایک قرآن نازل ہوا، دونوں کے لیے ایک نبی مبعوث ہوا، دونوں کے لیے ایک شریعت آئی، دونوں کے لیے ایک دین آیا، دونوں کی باز پرس قیامت میں ایک ساتھ ہونا ہے، تو جنوں کے معاشرے کو شامل کیے بغیر اسلام مکمل ہوتا ہی نہیں۔ اب جس کو نبوت کے بعد نبوت کا جانشین بننا ہے وہ وہی بن سکتا ہے جس کو جن بھی مانے انسان بھی مانے۔ لہذا نبوت منہاج، خلافت منہاج النبوہ مسلمان کے بس کی بات ہی نہیں۔ تو جو تحریک خلافت چلا رہے ہیں چلائیں، جو تحریک طالبان چلا رہے ہیں چلائیں، جو تحریک
اخوان المسلمین چلا رہے ہیں، چلائیں، کبھی بھی منہاج النبوہ خلافت قائم کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان منہاج النبوہ خلافت قائم نہیں کر سکتا، تو اگر مکتب تشیع اس کام کو انجام دینے کو تیار نہیں ہے تو وہ حق پر ہے یا یہ حق پر ہے؟ اب یہ ہم نے ایک پہلو کا جواب دیا ہے، ابھی وہ آگے ولایت فقیہ والا جو اعتراض کیا جا رہا ہے اس کا آج موقع نہیں دینے کا، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ اور بس اس وقت ہم اپنے گفتگو کو تمام کیے لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ سے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لے لیا۔ ارادہ یہ تھا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لیں گے، 1 گھنٹے سے کم میں گفتگو ختم کریں گے۔ تو بہرحال آپ آج کل جس چیز کی طرف متوجہ ہیں، جس طرف آپ کی توجہات ہیں، وہ ہے 40 شہدائے کربلا۔ اور بس چند جملے مصائب کے ہم بیان کر دیں اس اعتبار سے کہ مجلس کو مجلس کی شکل مل جائے۔ تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ 11 محرم کو جب اہل حرم اسیر کر کے لے جائے جا رہے ہیں تو 64 ناقوں پر بیویوں کو سوار کیا گیا تھا۔ بے کجاوا ناقے تھے، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے، سروں پر چادریں نہیں تھیں، اور ہر ناقے پر بیویوں کے ساتھ 2-2 3-3 بچوں کو بٹھایا گیا تھا۔ بچوں کے پاس ناقے پر سنبھلنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ جب ناقے دوڑائے جاتے تھے تو بچے اور بیویاں اونٹوں سے گرتی جاتی۔ عالم یہ ہوا کہ جب دمشق میں قافلہ داخل ہوا ہے تو صرف 12 اسیر رہ گئے۔ اور ایک بات آپ اور یاد رکھیں کہ جب بادشاہان وقت اپنے مخالفین کو قید کرتے ہیں تو کسی مدت کے لیے قید نہیں کرتے، نہ اس نیت سے قید کرتے ہیں کہ کل رہا کریں۔ قید ہونے والے قیدوں سے رہا نہیں ہوئے کبھی، لہذا اہل حرم جو قید ہوئے تھے وہ رہا ہونے کے لیے نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو پروردگار عالم کی ایک خاص مصلحت اور اس کا انتظام تھا کہ اگر یہ قیدی کچھ رہا ہو کے نہیں آئے تو پیغام حسینی عام نہیں ہو سکے گا اور امامت کا سلسلہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ 2 امام قید میں تھے، 5ویں اور 6ٹھے امام۔ لہذا پروردگار عالم نے رہائی کا انتظام کیا تھا۔ اور اس بات کو خاص طور سے یاد رکھیں کہ جب اہل حرم اسیر ہوئے تھے تو گرمی کا زمانہ تھا، اور جب دمشق میں قید کیے گئے تو ایک خرابے میں قید کیے گئے تھے جس کے اوپر چھت نہیں تھی۔ جاڑے کا پورا موسم اس حال میں گزرا تھا کہ اہل حرم اس زندان میں قید تھے جس پر چھت نہیں تھی، جسم پر گرمی کا لباس تھا۔ خدا جانے کتنی بیویاں اور کتنے بچے اس زندان میں مر گئے تھے۔ جس وقت حکم رہائی آیا تھا، اور وہ بھی خاص حالات پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے آیا تھا، اور جب امام سجاد سے یہ کہا گیا تھا کہ سید سجاد اب واپس جانے کے لیے تم کو کتنے ناقے چاہیے، تو جو ناقوں کی کم سے کم تعداد تاریخ میں ملتی ہے وہ صرف 3 ناقے آپ نے مانگے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنے قیدی باقی بچے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت نہیں ملتی، وہ روایت نہیں ملتی، یہ روایت نہیں ملتی۔ ارے جب امام تڑپ رہا ہے تو امام روایتیں دیکھ کے رو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک دفعہ زندان سے چھٹنے کا حکم آیا تھا تو کیا گزری ہوگی ام رباب پر، اور کیسے تڑپ کے فریاد کی ہوگی کہ پروردگار جب علی اصغر کو
کربلا میں دفن کیا تو میں قبر اصغر پر آنسو نہیں بہا سکی، اور اب جب سکینہ کو زندان میں دفن کیا ہے تو قبر سکینہ سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ کس بے کسی کے عالم میں شام کی عورتوں سے کہا ہوگا کہ بیویوں ہم تو جا رہے ہیں، ہماری بچی یہاں رہ گئی ہے، یہ اندھیرے گھر میں تڑپتی تھی، جب یہاں آنا تو اس کی قبر پر چڑھاؤ جلاتے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ باری رحم ہماری اس قلیل بات کو قبول فرما، ہمارے زندوں پر رحم کر، مردوں کی مغفرت فرما، عزاداری سید الشہداء کو شان شوکت دے، بانیان مجلس اور شرکاء مجلس کو ہر بلا ہر آفت سے نجات دے، ان کے بچوں کو تقوی و پرہیزگاری پر پروان چڑھا، مومنین کے اوپر ہونے والے ہر مادی اور فکری حملے سے مومنین کی حفاظت فرما، ظہور حجت میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔